BZL TV کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک موت کے بارے میں۔ نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ کائنڈلی آپ بھی ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم آپ کے ساتھ آپ کے فائدے کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد شیئر کریں۔ حضور کا ارشاد ہے کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں میں مشغول رہے، اور کسی کام کے لیے تیاری اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ ہر وقت اس کا اہتمام رہے، اس کا تذکرہ رہے۔ اس لیے کہ جو شخص دنیا میں منہمک ہے اور اس کے دھوکے کی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کی شہوتوں پر فریافتہ ہے، اس کا دل موت سے بالکل غافل ہوتا ہے، اس کو حق تعالی شان ہو ارشاد فرماتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی، پھر تم اس ذات پاک کی طرف لے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والی ہے۔ پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام جتا دے گی اور ان کا بدلہ دے گی۔ سورۃ جمعہ رکوع نمبر 1۔ ناظرین کرام، علماء نے لکھا ہے کہ موت کے بارے میں آدمی 4 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں منہمک ہے، جن کو موت کا ذکر بھی اس وجہ سے اچھا نہیں لگتا کہ اس سے دنیا کی لذتیں چھوٹ جائیں گی۔ ایسا شخص موت کو کبھی یاد نہیں کرتا، اور اگر کبھی کرتا بھی ہے تو برائی کے ساتھ، اس لیے کہ دنیا کے چھوٹنے کا اس کو قلق اور افسوس ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تو ہے مگر ابتدائی حالت میں ہے، موت کی ذکر سے اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اس سے توبہ میں بھی پختگی ہوتی ہے۔ یہ شخص بھی موت سے ڈرتا ہے، مگر نہ تو اس وجہ سے کہ دنیا چھوٹ جائے گی، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی توبہ تام نہیں ہے، یہ بھی ابھی مرنا نہیں چاہتا تھا کہ اپنے حال کی اصلاح کر لے، اور اس کی فکر میں لگا ہوا ہے، تو یہ شخص موت کے ناپسند کرنے میں معذور ہے، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں داخل نہ ہوگا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شان ہو بھی اس کے ملنے کو ناپسند فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ شخص حقیقت میں حق تعالیٰ شان ہو کی ملاقات سے کراہت نہیں کرتا، بلکہ اپنی تقصیر اور کوتاہی سے ڈرتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو محبوب کی ملاقات کے لیے اس سے پہلے کچھ تیاری کرنا چاہتا ہو تاکہ محبوب کا دل خوش ہو۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ شخص اس کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہتا ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا مشغلہ اس کو نہ ہو، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ بھی پہلے ہی جیسا ہے، یہ بھی دنیا میں منہمک ہی ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو عارف ہے، اس کی توبہ کامل ہے۔ یہ لوگ موت کو محبوب رکھتے ہیں، موت کی تمنا کرتے ہیں، اس لیے کہ عاشق کے لیے محبوب کی ملاقات سے زیادہ بہتر وقت کون سا ہوگا؟ موت کا وقت ملاقات کا وقت ہے، عاشق کو وصل کے وعدے کا وقت ہے، ہر وقت خود کو یاد رہا کرتا ہے، وہ کسی بھی وقت اس کو نہیں بھولتا۔ یہی لوگ ہیں جن کو موت کی جلدی آنے کی تمنا رہتی ہے، وہ اس قلق میں رہتے ہیں کہ موت آ ہی نہیں چکتی کہ اسے معاصی کے گھر سے جلدی خلاصی ہو۔ ایک روایات میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب ہوا تو فرمانے لگے، محبوب
موت احتیاج کے وقت آیا، اللہ اللہ، جو نادم ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ ہمیشہ مجھے فقر غنا زیادہ محبوب رہا، اور بیماری صحت سے زیادہ پسند رہی، اور موت زندگی سے زیادہ مرغوب رہی۔ مجھے جلدی سے موت عطا کر دے کہ تجھ سے ملوں۔ چوتھی قسم جو سب سے اونچا درجہ ہے ان لوگوں کا ہے جو حق تعالی شانہ کے رضا کے مقابلے میں تمنا بھی نہیں رکھتے، وہ اپنی خواہش سے اپنے لیے نہ موت پسند کرتے نہ زندگی کو۔ یہ عشق کی انتہا میں رضا اور تسلیم کی درجہ کو پہنچے ہوئے ہیں۔ بہرحال موت کا ذکر حالت میں موجب اجر و ثواب کا، جو شخص دنیا میں منہمک ہے اس کو بھی موت کے ذکر سے اور اس کی لذتوں سے کمی محسوس آئے گی، اور کچھ نہ کچھ تو دنیا سے بعد پیدا ہی ہوگا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی اس کے ذکر سے اپنی لذتوں میں کمی کیا کرو تاکہ اللہ جل شانہ کی طرف سے رجوع ہو سکے۔ ایک حدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ اگر جانوروں کو موت کے متعلق اتنی معلومات ہو جتنی تم لوگوں کو ہے تو کبھی موٹی جانور تم کو کھانے کو نہ ملے، موت کے خوف سے دبلے ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے دریافت فرمایا، کیا کوئی شخص بغیر شہادت کے بھی شہیدوں کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص 25 مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت وما وفی بعد الموت پڑھے وہ شہیدوں کے درجہ میں ہو سکتا ہے۔ ان سے سب فضیلتوں کا سبب یہی ہے کہ موت کا کثرت سے ذکر کرنا اس دھوکے کے گھر سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے اور آخرت کے لیے تیاری پر آمادہ کرتا ہے، اور موت سے غفلت دنیا کی شہوتوں اور لذتوں میں انہماک پیدا کرتی ہے۔ عطا خراسانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجلس پر گزر ہوا جہاں زور سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مجالس میں لذتوں کو مقدر کرنے والی چیز کا تذکرہ شامل کر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لذتوں کو مقدر کرنے والی چیز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ موت۔ ایک حدیث میں حضور کا ارشاد آیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ ایک حدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد تم پر کیا گزرے گی تو کبھی رغبت سے کھانا نہ کھاؤ، کبھی لذت سے پانی نہ پیو۔ ایک صحابہ کو حضور نے وصیت فرمائی کہ موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یہ تمہیں دوسری چیزوں میں رغبت سے ہٹا دے گی۔ ایک حدیث میں کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، جو شخص موت کو کثرت سے ذکر کرتا ہے، یاد کیا کرتا ہے، اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور موت اس کو آسان ہو جاتی ہے۔ ایک صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے موت سے محبت نہیں ہے، کیا علاج کروں؟ حضور نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہے۔ حضور نے فرمایا، اس کو آگے چلتا کر دو۔ آدمی کا دل مال سے لگا رہتا ہے، جب اس کو آگے بھیج دیتا ہے تو خود بھی اس کے پاس جانے کو دل چاہتا ہے، اور جب پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو خود بھی اس کے پاس رہنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب 2/3 رات گزر جاتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو اللہ کو یاد کر لو، اللہ کو یاد کر لو، ان قریب قیامت کا زلزلہ، پھر سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور ہر شخص کی موت اپنی ساری سختیوں سمیت آ رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا معمول تھا کہ روزانہ
روزانہ رات کو علماء کے مجمع کو بلاتے جو موت کا، قیامت کا اور آخرت کا ذکر کرتے اور ایسا روتے جیسے کہ جنازہ سامنے رکھا ہو۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں نے مجھ سے دنیا کی ہر لذت کو منقطع کر دیا، ایک موت نے، دوسری قیامت میں حق تعالی شانہ کے سامنے کھڑے ہونے کے فکر نے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو پہچان لے اس پر دنیا کی ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ اشعث رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بھی حاضر ہوتے، جہنم کا اور آخرت کا ذکر ہوتا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنے دل کی قساوت کی شکایت کی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کے پاس آئے اور ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موت کے بارے میں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ کی اصلاح کے لیے۔ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی فکر عطا فرمائے اور ہمیں موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اتنی دیر تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔